خدا یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، اس کرسمس کے مبارک موقع پر ہم نے 10 اسباق پر مشتمل ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے کرائسٹ بیفور کرائسٹ، یعنی مسیح قبل از مسیح۔ اور یہ جو اصطلاح ہے ہمیں پرانے عہد نامے کے ان تمام حوالہ جات پر توجہ دلاتی ہے کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کی موجودگی پرانے عہد نامے میں ہے۔ یعنی مسیح جو ہے وہ تو نئے عہد نامے میں ہے، اور مسیح قبل از مسیح جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں ہے، جو الفاظ میں، خیالات میں، نوادرات میں، تشبیہات میں اور استعارات میں ملتا ہے۔ آج ہم نے ان 10 اسباق میں سے 5واں سبق جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے 4 اسباق جو ہیں وہ آپ کی نظر پیش کر چکے ہیں۔ یعنی پہلا سبق ہم نے دیا تھا سیڈ آف ویمن، یعنی عورت کی نسل، 3:15 سے ہم نے یہ لیا تھا، پیدائش 3:15 سے۔ پھر خروج 12 میں سے ہم نے یسوع مسیح کو بطور خدا کا برہ لیا تھا جو بڑے دن والے دن پیدا ہوا ہے۔ اور پھر استثناء 18 میں ہم نے خدا یسوع مسیح کو بطور ہم نے دنیا کا نجات دہندہ کے طور پر لیا تھا۔ اور پھر چوتھے لیسن میں ہم نے خدا یسوع مسیح کو سن آف ڈیوڈ یعنی ابن داؤد کے نام سے لیا تھا، جو 2 سیموئیل اس کے 7 باب کی پہلی 12 آیات ہے۔ اور آج ہم خدا یسوع مسیح کو پرانے عہد نامے میں سے بطور سن آف گاڈ، بطور ابن خدا پیش کر رہے ہیں۔ صرف نئے عہد نامے کے حوالہ جات ہی نہیں بلکہ پرانے عہد نامے کے حوالہ جات بھی خداوند یسوع مسیح کو بطور ابن خدا پیش کر رہے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ کھولیے زبور کی کتاب اور زبور نمبر 2۔ زبور کی کتاب اور زبور نمبر 2 میں آپ کے لیے پڑھوں گا، پھر ہم ابن خدا سے متعلق غور کریں گے۔ بائبل میں یہ لکھا ہے، قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سفرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، آؤ ہم اس کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مضحکہ اڑائے گا، تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صہیون پر بٹھا چکا ہوں، میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھ سے کہا، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ 7ویں آیت۔ پھر 8ویں آیت، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے بخشوں گا۔ تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا، کمار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ بس اب اے بادشاہو دانش مند بنو، اے زمین کے عدالت کرنے والوں تربیت پاؤ، ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم رستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، 7ویں آیت میں، آیت میں جسے میں دوبارہ پڑھنے کو ہوں، جہاں لکھا ہے، میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ خداوند نے خود سے کہا، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ ناظرین، خداوند یسوع مسیح سے متعلق زبور 2 کی 7ویں آیت بہت کلیئر ہے، جس کی تصدیق
ہمیں متی کی انجیل کے 30 باب کی 17 آیت میں اور پھر 17 باب کی 5ویں آیت میں یہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ آسمان سے یہی آواز جو زبور 2 کی 7ویں آیت ہے وہ متی کی انجیل کے 30 باب کی 7ویں آیت اور پھر متی کی انجیل کے 17 باب کی 5 آیت میں ملتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ناظرین، اگر زبور کی کتاب میں ہم مطالعہ کرتے ہیں تو زبور نمبر 1 اور 2 دونوں ہی خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو پیش کر رہے ہیں۔ زبور 1 میں ایک معیاری شخصیت کا بیان کیا گیا ہے جو کھل کے تو بیان نہیں کیا گیا، لیکن ایک بہت بڑا معیار انسانیت کا دیا ہے جو سوائے خداوند یسوع مسیح کے کسی اور شخصیت میں پورا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر 2 زبور میں اسے بطور بادشاہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ ناظرین، اس میں سے پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ خود زمین پر آئے، یعنی خدا جو ہے وہ جسم لے کر زمین پر آئے، اور کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ سو خداوند یسوع مسیح کا جنم دن جو ہے وہ کلام کے مجسم ہونے کا دن ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کلام خدا کا فیصلہ ہے کہ وہ مجسم ہو اور ہمارے درمیان میں رہے۔ دوسری بات جو ہے ناظرین، خداوند یسوع مسیح کے 2 معیار ہیں، 2 سٹیٹس ہیں۔ پہلا سٹیٹس جو ہے وہ ہے اس کا آسمانی سٹیٹس اور دوسرا ہے اس کا زمینی سٹیٹس۔ اور آسمانی جو سٹیٹس ہے اس کو ہم معرفے کہتے ہیں، اور جو زمینی سٹیٹس ہے اس کو ہم سخیمہ کہتے ہیں۔ جو معرفے ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کا وہ معیار ہے، وہ سٹیٹس ہے جو ازلی اور ابدی ہے، اور جو سخیمہ ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا وہ سٹیٹس ہے جب وہ زمین پر جسم اختیار کرتے ہیں اور وہ کنواری مریم سے پیدا ہو کر ہمارے درمیان میں رہتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح سخیمہ میں بدلا ہے، معرفے کا سخیمہ میں بدلنا ہی خداوند یسوع مسیح کا بڑا دن ہے جو آج ہم منا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کو تثلیث کا یعنی خدائے ثالوث کا تیسرا اقنوم بیان کیا گیا ہے۔ بائبل مقدس کے پرانے اور نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کی تثلیث میں دوسری حیثیت ہے، یعنی وہ دوسرے اقنوم کی نمائندگی کر رہا ہے۔ ناظرین، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بتائی جا سکتی ہیں اس کرسمس کے موقع پر۔ میں زیادہ کوشش یہ کر رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو مختلف اشکال ہیں پرانے عہد نامے میں، جو اس کے معیار ہیں، ان کو بیان کیا جائے، اور آج ہم اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ وہ نئے عہد نامے میں تو کھل کر سامنے آیا ہے کہ وہ ابن خدا ہے، لیکن پرانا عہد نامہ بھی اس کی اس حیثیت سے خاموش نہیں ہے۔ تو میرے پاس پرانے عہد نامے میں جو پیشین گوئی کی گئی ہے زبور 2 کی 7ویں آیت میں، اس کے لیے نئے عہد نامے میں 9 ثبوت ہے جو میں آپ کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ پہلا ثبوت ہمیں ملتا ہے مقدس لوکا کی انجیل کے پہلے باب کی 32ویں اور 35ویں آیت میں، اور یہ ثبوت کیا ہے؟ ناظرین، یہاں انسان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں خدا خود بھی کہتا ہے، اور یہاں خدا فرشتہ بھیج کر بتا رہا ہے مقدسہ مریم کو اور مقدس یوسف کو کہ وہ کیسا ہوگا۔ 32ویں آیت میں لکھا ہے وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ اب یہ فرشتہ جو ہے وہ مقدسہ مریم سے مخاطب ہے، اور اس کے بعد اور فرشتے نے 35ویں آیت، اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ ناظرین، یہ بات ابھی کسی انسان کی نہیں ہے،
یہ خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے کی بات ہے، یہ خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے جبرائیل کی بات ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خدا کے فرشتگان وہی بات کرتے ہیں جو خدا کہہ کر انہیں بھیجتا ہے، وہ پیغام نہیں ہوتے، پیغام رساں ہوتے ہیں۔ تو فرشتہ جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ فرشتے کی زبان ہے جو میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تو اس کے بعد دوسرا بڑا ثبوت ہے کہ صرف فرشتگان ہی نہیں بلکہ وہ فرشتگان بھی جو گرا دیے گئے، جنہیں ہم بدروحوں کے نام سے یا جو برے اینجلز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں، جنہیں ہم بد ارواح کہتے ہیں، ان سے متعلق بھی بائبل خاموش نہیں ہے۔ یا مرکز کی انجیل کے 3 باب کی 11ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور ناپاک روحیں جب اسے دیکھتی تھی اس کے آگے گر پڑتی اور پکار کر کہتی تھی کہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ ناظرین، یہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ صرف خدا کے فرشتے نہیں بلکہ ابلیس بھی یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم جان دی بیپٹسٹ یوحنا اصطباغی کی بات کریں تو یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 34ویں آیت میں مقدس یوحنا اصطباغی یوں فرماتے ہیں، چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ یہ یوحنا اصطباغی جو یسوع مسیح کی راہ تیار کرنے کے لیے آیا ہے، وہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ پھر جو رسول ہیں خدا یسوع مسیح کے، جو 12 حواری ہیں، جو شاگرد ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جو کشتی پر تھے، یہ متی انجیل کے 14ویں باب کی 35ویں آیت میں ہے، جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ تو یہ خدا یسوع مسیح کے شاگرد جو ہے وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، انہوں نے اس کا تجربہ کیا ہے اور اس کے ساتھ زندگی بسر کی ہے اور پہچان لیا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے تمام شاگرد، یسوع مسیح کے رسولوں کے علاوہ جو شاگرد تھے، رسول بھی اور شاگرد بھی، وہ کیا کہتے ہیں؟ متی کی انجیل کے 16ویں باب کی 15ویں اور 16ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا ہے کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یہ پرانے عہد نامے میں جو بیان کیا گیا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، نئے عہد نامے میں اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اور 6 نمبر پر مقدسہ مریم کی بات ہم دیکھتے ہیں، وہ کیا کہتی ہے؟ مقدس لوکا کی انجیل کے پہلے باب کی 34ویں اور 35ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یہاں پر فرشتہ بھی ہے اور مقدسہ مریم بھی ہے، یعنی دونوں ایک بات پر متفق ہیں کہ وہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ انسان کا نہیں بلکہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ پھر نمبر 7 پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو پری ایگزسٹنس ہے، یعنی وہ ازلی اور ابدی حیثیت میں وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل کے 17 باب کی 5ویں آیت دیکھیں، یہاں لکھا ہے اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے بیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ اب یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں کہ میں آسمان پر خدا باپ کے جلال میں تھا اور اب کیونکہ میں نے زمینی مشن پورا کر لیا ہے، اب مجھے دوبارہ وہی مقام میرا دے دے، کیونکہ میں نے وہ کام جو مشن جو تو نے مجھے دیا تھا وہ میں نے مکمل کر لیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا میں یسوع مسیح اپنے نام سے اور اپنے کام سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ مرکز کی انجیل کے 2 باب کی 5ویں آیت اور یسایہ 43 باب اس کی 25ویں آیت، یسایہ 43 باب 43 چیپٹر اور ورس 25، یہاں لکھا ہے، پرانے عہد نامے کی بات کرنے لگا ہوں، یسایہ 43:25 لکھا ہے، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔
पुराने अहद नामे का खुदा ये कह रहा है, बता रहा है कि मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता और तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। और यही बात यीशु मसीह करते हैं। मरकस की इंजील 2 बाब की 5 आयत में यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। यसाया में जो खुदा गुनाह माफ कर रहा है, मरकस में वही खुदा गुनाह माफ कर रहा है। तो क्या साबित होता है कि यसाया में जो शख्सियत है वही शख्सियत जो है वो बेटा बन के नए अहदनामे में ज़ाहिर हो रही है। और फिर आखिरी हवाला है, नवा जो सबूत है हमारे पास वो है मत्ती की इंजील के 3 बाब की 17 आयत में और फिर 17 बाब की 5वीं आयत में खुदा बाप खुद कह रहा है। जब खुदा यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ है तो वहां बताया जा रहा है, और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और जब खुदा यीशु मसीह पहाड़ पर गए शागिर्दों के साथ और वहां उनकी सूरत बदल गई, तो वहां मत्ती की इंजील के 17 बाब की 5 आयत में ये लिखा है, वो ये कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर डाला और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। सो नाज़रीन, 9 सबूत मैंने नए अहदनामे के दिए हैं आपको, और ये साबित कर रहे हैं कि जो ज़बूर 2:7 में बयान किया गया है, मैं फिर पढ़ना चाहूँगा। मैं उस फरमान को बयान करूँगा, खुदावंद ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तो मुझसे पैदा हुआ। सो नाज़रीन, पुराने अहदनामे में खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहा गया, जिसके सबूत हमें नए अहदनामे में मिलते हैं। लिहाजा ये जो जन्मदिन है, ये जो बड़ा दिन है, खुदा के बेटे के पैदा होने का जन्मदिन है, जिसे ज़बूर नवीस ने बयान किया है और नए अहदनामे में उसको साबित किया है। सो मैं इस साल वो तमाम पुराने अहदनामे के हवाला जात लेकर खुदावंद यीशु मसीह की मुख्तलिफ जो हैसियत है, मेयार है, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और आज का हमारा मजमून था जीसस द सन ऑफ गॉड, यानी यीशु मसीह इब्न खुदा, जो ज़बूर 2:7 से लिया और नए अहदनामे में साबित किया, जिसका आज हम बड़ा दिन मना रहे हैं। यही बड़ा दिन है। अगर आपने बेटे को नहीं पहचाना, यहाँ आखिरी आयत में लिखा हुआ है, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ते में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है। मुबारक हैं वो सब जिनका तवक्कुल उस पर है। बेटे को चूमो से क्या मुराद है? उसको अपना निजात दहिंदा मान लो, क्योंकि ये एक जेस्चर है। किसी को चूमना जो है उसकी अताअत में आना है, उसकी ताबेदारी में आना है। सो यहाँ ज़बूर नवीस अपील कर रहा है कि बेटे को चूमो। ये बड़ा दिन बेटे को चूमने का दिन है, बेटे के सामने सरनगू होने का दिन है, बेटे के सामने सिजदा रेज होने का दिन है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई बड़ा दिन नहीं है। बड़ा दिन बेटे को चूमने का, बेटे के साथ रहने का, उसकी रफाकत में रहने का, उसे निजात दहिंदा मानने का दिन है। नाज़रीन, बड़े दिन तो फिर आते ही रहते हैं, लेकिन हमारा बड़ा दिन बेटे को चूमना यानी उसकी अताअत में रहना है, उसके साथ रहना है, हमेशा उसको निजात दहिंदा मानना है और अपनी ज़िंदगी उसके सुपुर्द करना है। खुदा मुझे और आपको ऐसा बड़ा दिन मनाने की तौफीक अता फरमाए। खुदा आप, खुदा बेटे, खुदा